میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری بہنوں، السلام علیکم۔ عصر کی تسبیح، ایسی تسبیح نہ آپ نے آج تک پڑھی ہوگی نہ سنی ہوگی۔ یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ راز ہے کہ عصر کی تسبیح دوستوں بھائیوں بہنوں، یہ وہ تسبیح ہے، یہ وہ وظیفہ ہے۔ صرف 3 بار اگر آپ نے پڑھ لیا، دیکھیں میری باتوں پر آپ دوستوں بھائیوں بہنوں بڑی توجہ سے دھیان سے عمل کرنا ہے آپ نے۔ اگر آپ غریب ہیں، فقیر ہیں، بیمار ہیں، لاچار ہیں، قرضوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، آپ پر عمل ہے، بندش ہے، جادو ہے، بد نظری ہے، ظلم ہے، شوہر کا، ساس کا، باس کا، کسی کا بھی ظلم ہے، دشمنی ہے، محبوب روٹھا ہوا ہے، روٹھا ہوا محبوب انشاءاللہ قدموں میں ہوگا، آپ کی بات مانے گا، آپ کی رشتے میں، شادی میں کوئی رکاوٹ ہے سب مان جائیں گے، کوئی معاملات ہیں اس عمل کو عصر کے بعد پڑھیں، اللہ پاک سے مانگیں۔ بیمار ہیں، پریشان ہیں، کچھ بھی ہے، اگر لوگوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، میرے عزیز دوستوں ایک بار زندگی میں یہ وظیفہ پڑھو، کامیابی تمہارا مقدر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کیا کبھی آپ نے راتوں کو تکیے بھگوئے ہیں صرف ایک ہی سوال کے ساتھ، یا اللہ میرا رزق کہاں اٹکا ہے؟ کیا آپ نے کبھی دل سے کسی دروازے پر دستک دی اور جواب میں خاموشی ملی؟ کیا آپ بھی ان لاکھوں لوگوں میں سے ہیں جو دن بھر کی مشقت کے بعد خالی ہاتھ سوتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورۃ طلاق آیت 2 اور 3 میں جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرماتا ہے اور وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، ہم ڈر تو رہے مگر دل کا یقین مر چکا ہے، ہم مانگ تو رہے مگر یقین کی مٹھاس کے بغیر، ہم تسبیح تو پڑھ رہے مگر روح کے آنسوؤں کے بغیر۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی خاص روحانی ایسا راستہ دینے جا رہے ہیں، ایسا راستہ جو نہ صرف آپ کے رزق کے بند دروازے کھولے گا بلکہ آپ کے دل کو بھی ایک نئی روشنی عطا کرے گا۔ اے میرے مالک، اے بے نیاز رب، اے وہ جس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں، اے وہ جس کے در پر لاکھوں فقیروں نے دستک دی اور کبھی خالی نہ لوٹے، یا رب جن ہاتھوں نے تجھ سے مانگنے کے لیے اٹھنے کا حوصلہ کیا انہیں مایوس نہ لوٹا، جن دلوں نے رزق کے دروازے بند دیکھے ان کے لیے آسمان سے رزق کی بارش برسا دے، یا رب جن ماؤں کے آنچل خالی ہیں، جن باپوں کے ہاتھ خالی ہیں، جن بچوں کی روٹی وقت پر نہیں آتی، ان کے حق میں آج کے دن عصر کے وقت تیری رحمت کے دروازے کھول دے، یا اللہ رزق حلال میں کشادگی دے، برکت عطا فرما، تنگ دستی کو دور کر اور ایسے دروازے کھول دے جہاں سے بندہ کبھی سوچ بھی نہ سکے۔ یا رب تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، تو بخشنے والا ہے، ہم مانگنے والے ہیں، تو کریم ہے، ہم تیرے در کے سوالی ہیں، یا رب ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جن پر تیرے غیبی خزانوں کے دروازے کھلتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اب اس کے بعد آپ بالکل دوستوں بھائی بہنوں عصر کے بعد کے اس عمل کو آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح جو عصر کے بعد پڑھی جاتی ہے اس کی برکت سے ہزاروں دلوں کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل دوستوں بھائی بہنوں، یا حیو یا قیوم اور یا ربنا، آپ نے اس عمل کو عصر کے بعد میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے، انشاءاللہ ہر مشکل، ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دیکھیں میرے پیارے دوستوں، کبھی کبھی انسان ایسا تھک جاتا ہے کہ نہ دعا میں مزہ آتا ہے، نہ زندگی میں روشنی باقی رہتی ہے، ہر دروازہ بند، ہر راستہ بند، ایسے میں بس ایک ہی فریاد لبوں پر آتی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ وہ تلوار ہے جو حضرت ابراہیم نے آگ کے سامنے چلائی تھی، یہ وہ نعرہ ہے جو صحابہ نے میدان جنگ میں لگایا تھا جب دشمن چاروں طرف سے گھیر چکے تھے، جب انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا تو صرف ایک ہی سہارا باقی رہتا ہے، اللہ، صرف اللہ۔ اب حدیث سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا جو شخص حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہے
اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکرے، تمام غم، تمام مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔ یہ الفاظ ایسے ہیں جیسے کسی جلتے ہوئے دل پر برف رکھ دی جائے۔ یہ وہ ذکر ہے جو راتوں کی تنہائی میں، دن کے شور میں، فاقوں کے وقت زخموں کے بعد دل سے نکلے تو فرشتے لے کر عرش تک جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذکر ہے زندگی دینے والے رب کا، جس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں پروان چڑھایا اور آج بھی بغیر بتائے دل کی ہر دھڑکن کو چلا رہا ہے۔ یا حیو یا قیوم، یہ الفاظ نبی پاک خود فجر اور شام کے اذکار میں پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ان کلمات کے ساتھ اللہ سے فریاد کرے اس کی مدد ضرور آتی ہے۔ یہ ذکر ایسا ہے جس کے رزق بند ہو جائیں، کاروبار بیٹھ جائیں، زندگی کی روشنی ختم ہو جائے تو صرف ایک بار دل سے یا حیو یا قیوم کہہ دے، پھر دیکھے وہ کیسے حالات پلٹتے ہیں۔ اب تیسرا وظیفہ یا ربنا۔ اے میرے دوست، یا ربنا صرف ایک پکار نہیں، یہ ایک تعلق ہے، ایک زندگی کا احساس ہے۔ قرآن میں کتنی بار آیا ہے یہ لفظ، ہر نبی نے یہ کہا، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یوسف، سب نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، کیونکہ وہ رب ہے جو پالنے والا ہے، جو ہماری دعائیں سنتا ہے، جو چھوٹے بچوں کے دودھ میں بھی رزق رکھتا ہے اور بوڑھوں کی جھوپڑی میں بھی عزت۔ ذرا آنکھیں بند کریں، اپنے دل میں وہ وقت یاد کریں جب کوئی روتا ہوا آیا تھا، جب ماں نے خالی ہاتھوں سے بچوں کو سلایا تھا، جب تنخواہ دیر سے آئی، جب قرض نے عزت کو جکڑ لیا تھا۔ اب دعا کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں ہے، یہ التجا ہے اس ذات سے جو سب کچھ سن رہا ہے۔ جب میں دعا پڑھوں آپ دل سے آمین کہنا اور کامنٹ میں بھی آمین ضرور لکھنا تاکہ آسمان کے فرشتے گواہ بن جائیں۔ یا اللہ، ہم تیری مخلوق ہیں، ہم وہی ہیں جنہوں نے کئی بار تجھ سے مانگا اور بھول گئے، لیکن تو کبھی نہیں بھولا۔ یا رب، جس کے ہاتھ خالی ہیں، جس کا دل بھاری ہے، جس کے بچوں کے کپڑے پرانے ہو چکے ہیں، جس کی دعائیں سالوں سے بے اثر لگتی ہیں، آج ان سب کے حق میں دعا ہے، یا اللہ رزق میں اتنی برکت دے کہ فاقہ کبھی چہرے پر نہ آئے۔ میرے مالک، ایسا عطا فرما کہ ضرورت سے پہلے پہنچ جائے، دل میں اطمینان ہو اور ہاتھ میں طاقت ہو۔ تو غنی ہے، ہمیں بھی اپنے خزانوں سے حصہ عطا فرما۔ جس کے والد بیمار ہے صحت دے، جس کی بیٹی کے ہاتھ پیلے ہونے ہیں آسانی دے، جس پر قرض ہے نجات دے، جس کی راہیں بند ہے کھول دے۔ یا اللہ، یا حیو یا قیوم، اپنے نور سے زندگی بدل دے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں کافی ہو جا۔ ربنا، صرف تو ہی ہمارا رب ہے۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا ارحم الراحمین، آمین یا کریم۔ اگر دل سے آمین کہا تو کامنٹس میں آمین یا ربنا ضرور لکھیں، کیونکہ یہ صرف دعا نہیں ہے، دل کی آواز ہے، اور جو دل سے لکھتا ہے اس کا مقدر بھی دل سے لکھا جاتا ہے۔ اب آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں۔ عصر کے بعد دیکھیں، عصر کی نماز پوری طرح پڑھ لیں۔ عصر کی نماز جیسے ہی آپ کی کمپلیٹ ہو جائے، نماز پڑھ کر فوراً وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے، میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بہنوں، جا نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے میرا بتایا ہوا یہ سچا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جا نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے میرا بتایا ہوا یہ دولت کا سلطانی وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ اب سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھ لیں۔ دیکھیے میرے عزیز دوستوں، کبھی کبھی انسان ٹوٹ جاتا ہے، ایسے لمحے آتے ہیں کہ ہر دروازہ بند، ہر امید بجھ جاتی ہے اور دنیا صرف تماشا دیکھتی ہے۔ بس تبھی ایک آواز دل سے اٹھتی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ الفاظ زخموں پر مرہم کی طرح نہیں بلکہ جلتے جسم پر بارش کی پہلی بوند کی طرح ہوتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں پھینکا تو آپ نے کوئی چیخو پکار نہ کی، کوئی مدد نہ مانگی، صرف ایک جملہ کہا،
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور اسی لمحے آگ گلزار بن گئی۔ یہ وہ جملہ ہے جو آسمانوں کو ہلا دیتا ہے، یہ وہ پکار ہے جو مغلوب کو غالب بنا دیتی ہے، یہ وہ ذکر ہے جو قرض داروں کو مالدار، بیمار کو تندرست اور مظلوم کو غالب کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ ایک بہن ہمیں لکھا کہ ایک بہن نے، میرے شوہر کا کاروبار مکمل تباہ ہو گیا تھا، 2 بچوں کے ساتھ میں کرائے کے گھر میں تھی، پورا رمضان خالی ہاتھ گزر گیا۔ پھر میں نے ایک ویڈیو میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل سنا، میں نے عصر کے بعد پڑھنا شروع کیا۔ 3 دن بعد میرے شوہر کو دبئی سے پرانا دوست ملا، اس نے پورا قرض اتار دیا اور اپنے ساتھ دبئی لے گیا۔ یہ جملہ صرف ذکر نہیں ہے، زندگی بدلنے والا ہتھیار ہے، لیکن شرط ہے دل سے پڑھو، یقین سے پڑھو۔ کیا آپ جانتے ہیں جب زمین پر کوئی درود پڑھتا ہے تو آسمان میں ایک نور بنتا ہے جو سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور اگر دل سے پڑھا جائے تو اس درود کے صدقے بند تقدیر بھی کھلتی ہے۔ ایک بزرگ خاتون نے بتایا، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، بچوں کا کوئی سہارا نہ تھا، میں نے روز عصر کے بعد صرف درود پاک پڑھنا شروع کیا، اور پھر جو میرے دروازے پر آیا وہ خیر تھی، رزق تھا، سکون تھا۔ وہ اللہ کا خاص بندہ تھا جس نے ہمارا گھر آباد کر دیا۔ اب دعا کا وقت ہے، لیکن اس بار دعا نہیں ہوگی جو صرف زبانی ہو، یہ دعا آپ کے دل کی چیخ ہوگی، آپ کے مسائل کا آخری دروازہ اور آپ کی بند تقدیر کے لیے کنجی۔ ذرا آنکھیں بند کریں، اپنے بچوں کا چہرہ یاد کریں، اپنے قرض، اپنی تکلیف، اپنی خالی برتن، اپنی سے سختی دعائیں یاد کریں، صرف دل سے آمین کہنا اور کامنٹس میں بھی لکھنا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے میرے عزیز دوستوں۔ یا اللہ، ہم ٹوٹ گئے ہیں، بکھر گئے ہیں، تھک گئے ہیں، لیکن ہم تیرے در پر جھک گئے ہیں۔ تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، تیرے سوا کوئی مددگار نہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے تو ہی کافی ہو جا۔ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، اب صرف تیرے در پر ہیں۔ یا اللہ، جس کے رزق بند ہے کھول دے، جس کے دل میں غم ہے سکون دے، جس کے گھر میں فاقہ ہے بھر دے، جو بیمار ہے شفا دے، جو لاوارث ہے اس کے وارث بن جا، جو قرض میں ڈوبا اسے سمندر کی طرح عطا کر۔ یا حیو یا قیوم، ہمیں اپنی رحمت کی چادر اوڑھا دے اور اپنے در سے کبھی خالی نہ لوٹا۔ یا ربنا، صرف تو ہی ہمارا رب ہے، تو دینے والا ہے، تو غنی ہے، ہم تیرے فقیر ہیں۔ آمین یا رب العالمین، آمین یا کریم، آمین یا رحیم۔ آپ نے کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں تاکہ یہ دعا آسمان تک پہنچے۔ اگر آپ کے دل کو ایک لمحے کے لیے بھی سکون ملا ہو تو کامنٹس میں آمین ضرور لکھیں، اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ ذکر کسی کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جائے۔ اب میرے عزیز دوستوں، عصر کی نماز پڑھتے ہی آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے نماز کمپلیٹ پڑھ لیں، تو اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود شریف پڑھنا دیکھیں۔ آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے وہ درود شریف پڑھیں، اور فوری طور پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ معجزاتی وظیفہ جو سامنے دکھ رہا ہے، آپ نے صرف اور صرف دوستوں، بھائیو بہنوں، 41 بار 41 ٹائم پڑھنا ہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ تمام وظیفے پڑھنے ہیں۔ اول آخر درود شریف پڑھنا ہے اور آخر میں دعا مانگنی ہے۔ عمل بتلانے سمجھانے میں میرے دوستوں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن پڑھنے بیٹھیں گے تو 1 منٹ میں پورا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب دوسرے نمبر والا خاص وظیفہ یا حیو یا قیوموں کا آپ نے اسی وقت
جیسے ہی 41 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے یا حیو یا قیوم کو آپ نے بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا شروع کرنا ہے نا۔ اب آپ نے دوسرا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا دیکھیں، جب دن بھر کا شور، کاروبار، دنیا کی محنت جب سب ختم ہو جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے جب رب کے خاص بندوں کا وقت ہے، جو وقت کسی کے لیے بس شام ہوتا ہے لیکن اللہ کے ولیوں کے لیے وہ عصر کا وقت ہوتا ہے۔ عصر کا وقت جب دن رات کو ہاتھ پکڑتا ہے، یعنی جب دن جو ہے وہ رات کو ہاتھ پکڑتا ہے، جب سائے لمبے ہو جاتے ہیں اور جب انسان کا رزق، عزت، تقدیر سب کا فیصلہ فرشتے لکھنے لگتے ہیں۔ حدیث قدوسی ہے، جب بندہ دن بھر کی محنت کے بعد تھک کر عصر کے وقت میری طرف رجوع کرتا ہے تو میں اس کے لیے آسمان کے خزانے ہلا دیتا ہوں۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے، عصر کے وقت کیا گیا عمل رات کے آخری پہر کے برابر ہے۔ یہ وہ وقت ہے جسے اللہ کے ولی باب مغفرت کہتے ہیں، جہاں ایک چھوٹا سا ذکر نہ صرف رزق کے دروازے کھولتا ہے بلکہ پوری کائنات میں لرزش ڈال دیتا ہے۔ یا حیو یا قیوم، سننا یہ صرف 2 الفاظ نہیں ہیں بلکہ کائنات کی نبض ہے، پانی کا راز۔ یا حیو یا قیوم کے ذکر سے ٹھنڈا پانی دم کر کے پیا جائے تو دل کے بند والوں، ذہنی بیماریوں اور پراسرار خوف دور ہونے لگتے ہیں۔ کئی بزرگوں نے فرمایا کہ یہ دم شدہ پانی مقدر بدلنے جیسا ہوتا ہے۔ جو بندہ عصر کے وقت یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے سوچتا ہے، اس کو خواب میں غیبی رہنمائی ہوتی ہے، کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، کبھی اپنے مسئلے کا حل اور کبھی مستقبل کے جھلک تک دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس نے یا حیو یا قیوم کو اپنی زبان کا عادی بنا لیا، اس کی قبر میں کیڑے نہیں آتے، کیونکہ وہ ذکر نور پیدا کرتا ہے جو زمین تک کو برکت دیتا ہے۔ حضرت با یزید بستامی فرماتے ہیں، میں نے خود دیکھا جب میں یا حیو یا قیوم کہتا تھا میرے باغ کے درخت جھکنے لگتے تھے جیسے سلام کر رہے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی پریشانی میں ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر فرماتے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اور فرمایا یہ وہ اسم اعظم ہے جس سے مانگو تو اللہ انکار نہیں کرتا۔ کراچی کی ایک بہن کا پیغام آیا، میرا شوہر جیل میں تھا، 3 بچوں کی ماں، دروازے پر راشن نہیں، صرف عصر کے وقت یا حیو یا قیوم کا یہ عمل کیا۔ تیسرے دن جیل سے فون آیا، کسی نے ضمانت کروا دی اور باہر جا رہا ہوں، نہ کوئی وکیل، نہ پیسہ، نہ جان پہچان، صرف یہ 2 الفاظ، یا حیو یا قیوم۔ اب ذرا رک جاؤ، اپنی زندگی کی سب سے تکلیف دہ لمحہ کو یاد کرو، جب تم نے تنہائی میں آسمان کی طرف دیکھا تھا، جب کسی نے دلاسا نہیں دیا تھا، جب دل پھٹنے کے قریب تھا۔ اب وہ لمحہ دل میں لے آؤ اور اس کے ساتھ ہاتھ پھیلاؤ، یا اللہ تو زندہ ہے، ہم مردہ ہیں، تو قائم ہے، ہم بکھرے ہوئے ہیں، تو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ کومنٹس میں آمین ضرور لکھنا، تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ یا حیو یا قیوم، جس کا رزق بند ہے کھول دے، جس کی دعائیں رو رہی ہیں انہیں ہنسا دے، جس کی راہیں تنگ ہے فرشتوں سے لکھوا دے، کھلوا دے، جس کے نصیب رکے ہیں انہیں آسمان کی لکیر سے جوڑ دے۔ یا اللہ، وہ بیٹیاں جو انتظار میں بیٹھی ہیں، وہ مائیں جو سسک رہی ہیں، وہ باپ جو دن رات کمانے کے بعد بھی شرمندہ ہے، ان سب کو راحت عطا فرما، رحمت عطا فرما، دولت عطا فرما، عزت عطا فرما، آمین یا رب العالمین، آمین یا حیو یا قیوم، آمین۔ اگر دعا دل سے نکلی ہے تو کومنٹس میں آمین یا حیو یا قیوم ضرور لکھو اور شیئر کرو تاکہ کسی اور کے لیے بھی یہ وقت زندگی بدلنے والا بن جائے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، پہلا وظیفہ تو آپ نے عصر کی نماز کے بعد درود شریف ایک بار پڑھ کر یا حیو یا قیوم کا جیسے ہی پڑھ لیا تو میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے دوسرا وظیفہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے 21 بار پڑھ کر فوراً وہیں بیٹھے بیٹھے تیسرا اور آخری وظیفہ، جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جو اس عمل کی طاقت کا انوکھا راز ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل
مکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ پیارے دوستوں، بھائیو بہنوں، اس عمل کا تیسرا اور آخری وظیفہ یا ربنا کا ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، دو الفاظ، مگر ان الفاظ میں چھپی ہے پوری کائنات کی فریاد۔ ایک بندہ عاجز چیخ، ایک مظلوم کی پکار، ایک غریب کی آہ، ایک غریب کا آہوزاری میں ڈوبا ہوا سجدہ، ایک ماں کی دعا، ایک باپ کی خاموش آنکھیں، ایک یتیم کی امید۔ جب دنیا کی ساری راہیں بند ہو جائیں، جب رشتے آنکھیں پھیر لیں، جب پیٹ میں بھوک ہو، ہاتھ خالی ہو، بچہ رو رہا ہو اور کچن میں کچھ نہ ہو، تو بس ایک صدا نکلتی ہے، یا ربنا۔ یہ صدا زمین پر ٹکراتی ہے، آسمان کو ہلا دیتی ہے اور عرش کے فرشتے کانپ اٹھتے ہیں کہ اب رب کا بندہ رو پڑا ہے۔ قرآن کی آیت میں یا ربنا، قرآن میں انبیاء، صحابہ اور مومنین کی دعاؤں میں بار بار آیا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹھیرا نہ کر، یعنی ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وغفر عنا سیئاتنا۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری خطاؤں کو مٹا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی دے۔ ایک بوڑھی ماں لاہور کے ایک اسپتال کے باہر بیٹھی تھی، اس کا بیٹا ICU میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں تھے، اس نے کسی سے مانگا نہ چیخی، بس عصر کے وقت نماز پڑھی، وضو کیا، ایک کونے میں بیٹھ گئی، روتے روتے بس یہی کہتی رہی، یا ربنا تو ہی بچا لے، یا ربنا تو ہی بچا لے۔ اسی رات اس کے بیٹے کو اسپتال سے پیغام آیا، آپ کا بیٹا اب خطرے سے باہر ہے۔ ڈاکٹر حیران، مگر ماں جانتی تھی یہ دوا سے نہیں، یا ربنا سے ہوا ہے۔ جیسے ہی کوئی بندہ دل سے یا ربنا کہتا ہے، فرشتے فوراً اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، دعاؤں کا طوفان اٹھتا ہے، عرش سے آواز آتی ہے، لبیک لبیک ہے میرے بندے۔ یا ربنا وہ دروازہ ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، وہ کنجی ہے جو ہر تالا توڑ دیتی ہے۔ اگر یا ربنا کو درود شریف کے ساتھ اس عمل میں سب سے آخر میں آپ نے پڑھنا ہے، اس کے الفاظ آسمانوں تو خوشبو کی طرح بلند ہوتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ سچے دل سے درود اور یا ربنا کو ملائے تو اس کی مدد کے لیے روحانی طور پر پہنچتا ہوں میں اس کی مدد کے لیے روحانی طور پر پہنچتا ہوں۔ اے میرے رب، ہماری ماں بیمار ہے، دوا نہیں ہے، ابا پریشان ہے، روزی بند ہے، ہماری بہن کی شادی کا خواب ہے، بس ایک خواب رہ گیا ہے، ہمارے دل ٹوٹ گئے ہیں، خواب بکھر گئے ہیں، ہماری ہنسی چھن گئی ہے، امید مر گئی ہے، مگر اے رب تو تو ہے، تو ہی ہے یا ربنا۔ ہمیں مایوس نہ کر، ہماری دعاؤں کو رد نہ کر، ہم پر ایسی رحمت کر کہ ہم پر در بند ہو گئے ہیں، ہم تیرا اب در کھل جائے۔ میرے مولا، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں تو فکر نہ کرو، تمہارے پاس یا ربنا ہے۔ میرے دوستوں، یہ دو الفاظ اگر تم نے آنسوؤں کے ساتھ کہہ دیے تو رب کی رحمت کا دریا تمہارے قدموں میں آ جائے گا۔ کیا تم سچے دل سے کہہ سکتے ہو یا ربنا؟ اگر آپ کو یہ دوستوں، بھائیو بہنوں، ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ عمل واقعی طاقتور ہے تو اپنے ان غریب بہن بھائیوں کو نہ بھولیے گا جو واقعی مجبور ہیں، جو واقعی پریشان ہیں، جو واقعی در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، اپنے ان بہن بھائیوں کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں جن کے گھر خالی ہیں، دکان خالی ہیں، مکان خالی ہیں۔ کاروباری حضرات بھی عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں، قرضوں میں ڈوبا ہوا شخص بھی پڑھے، بیمار بھی پڑھے، ہر طرح کی مشکل پریشانیوں میں گرا ہوا بندہ پڑھے، اور میرے اس چینل کو، اردو اسلامک سیریز کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو یہاں پر سچے حقیقی وظیفے ملیں۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، نماز کی پابندی لازمی کریں۔ نماز نہیں پڑھتے، صرف وظیفے پڑھتے ہیں، اسی لیے ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے، اور وظیفے پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے خوب دعائیں مانگا کریں تاکہ آپ لوگ، دوستوں، بھائیو بہنوں، آپ کے وظیفے ان میں چار چاند لگ جائے۔
اب آپ نے کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے، کیونکہ اتنی بار اس ویڈیو میں دعائیں کروائی گئی ہیں۔ آپ کی ایک آمین آپ کے اپنے حالات کو بدل دے گی، کیونکہ سب جب مل کے کسی دعا میں آمین کہتے ہیں تو کسی ایک کی آمین سے سب کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، آخری وظیفہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا کو پوری ایک تسبیح 100 دانے والی آپ نے پڑھنی ہے۔ پورے 100 مرتبہ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 100 ٹائم یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر دعا مانگیں، آخر میں درود شریف پڑھیں اور خوب ساری دعائیں مانگیے گا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ دوستوں۔